تو مولا علی کی محبت میں ایک پھول ہے آپ کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے لیے بھی ایک مولا کائنات کی محبت میں یہ بہت بڑا تحفہ ہے. انشاءاللہ آپ اور ہم سب کو جو ہے جنت کے پھولوں سے آمین آمین سبحان اللہ. جنت کے فرشتے جو ہے نوازیں گے، اس لیے کہ سرداران جنت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے والد محترم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس جشن میں آپ تشریف لائے ہیں. جی ایک آپ کے لیے اور آپ کی مولا کائنات کی محبت میں آپ کے لیے زبان پر جو ہے بار بار یا علی مدد رہا، اور بے شک قبر میں بھی ہم انشاءاللہ محفل سجائیں علی علی کہتے رہیں گے، محشر میں بھی اور جنت میں بھی. لیجیے مولانا پھول آپ کے لیے مولا علی کی محبت میں. السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی حوصلی شاہ قادری الحسینی. آج ہم شہر کرناٹک، شہر بنگلور میں علی پور میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے آج مولا علی کی ولادت کا جشن بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ منایا گیا ہے. اور یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں پورے مولا علی کے چاہنے والے مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس جشن کو بنانے والے شہر کرناٹک اور علی پور کی جان اور علی پور کی شان مولانا محمد مقداد عابدی صاحب ہیں، جو انہوں نے آج جو ہے بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ مولا علی کا جشن یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں جلوس نکالتے ہوئے یہاں 16 رجب کو منایا گیا ہے. چلیے آج پوچھتے ہیں کہ ہمارے مولانا مقداد عابدی صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے. جیسا کہ دوستوں یہ ہم سب کو جو اللہ پاک نے جو مولا کا دیوانہ بنایا ہے، مولا علی کا دیوانہ بنایا ہے، یہ بے شک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا علی کا احسان و کرم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. جیسا کہ مولانا مقداد عابدی صاحب، میں ہمیشہ ایک بہترین غریب نواز کی محبت میں کچھ الفاظ کہتا ہوں جو مولا علی سے جا کے جڑتے ہیں، میرے آقا اور میرے اللہ سے جڑتے ہیں. نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غریب نواز سے جڑتا ہے رشتہ غوث اعظم کا، نسبت غوث اعظم سے جڑتا ہے رشتہ مولا علی مولا کائنات کا، نسبت مولا علی سے جڑتا ہے رشتہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، نسبت پنجتن پاک سے، نسبت اہل بیت اطہار سے، نسبت مولا کائنات سے، نسبت مولا حسین سے ملتا ہے پتہ خدا کا. جیسا کہ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، بے شک افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا. ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. چلیے پوچھتے ہیں مولانا محمد مقداد عابدی صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے آج کے اس خوشی کے موقع پر، مولا علی کی ولادت کے جشن کے موقع پر، جو 16 رجب کو جو مولود کعبہ جب کعبۃ اللہ سے جب آئے تو وہاں پر بھی یہاں پر بھی آج بہت بڑا بہترین انداز میں جشن منایا جا رہا ہے. چلیے پوچھتے ہیں مولانا محمد مقداد عابدی صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے. جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کیا کہیں گے مولانا محمد مقداد عابدی صاحب آج کے اس خوشی کے موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی آواز کے چینل کے متحمم جناب سید واحد الزماں صاحب ہاشمی کو کہ آپ نے زحمتیں اٹھائیں اور بنگلور سے علی پور تشریف لائے. دل کی میری آواز یہ ہے کہ اگر ہم جشن منا رہے ہیں 16 رجب کا ہو یا 13 رجب کا ہو، خصوصی طور پر 16 رجب کا جلوس جس دن امیر المومنین کعبے سے باہر تشریف لائے، دل کی آواز میری یہ ہے کہ ہم نہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں
نہ اللہ کے ولی پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ اس نے ہم کو اس کے خاص ولی کے جشن منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر علی کو اللہ نے کعبے میں پیدا کر دیا تو اللہ کا احسان علی پر نہیں بلکہ اللہ نے ابو طالب کے احسان کا قرضہ چکایا، اس لیے کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارے لاکھوں سلام، ہماری لاکھوں جانیں قربان، ہمارے جسم کی رواں رگ رگ ہمیشہ یا محمد کا قصیدہ پڑھتی رہے، ہم ان پر قربان۔ حضور خود ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، حضور ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے بھی کہا ابو طالب احسان کا بدلہ احسان، گھر آپ کا اور پیدا ہوا میرا رسول، اور گھر میرا ہوگا اور پیدا ہوگا تیرا بیٹا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی اللہ۔ میں چونکہ یہاں موالی ہیں، مولائی ہوں، چاہے عابدی ہوں، قادری ہوں، قلندری ہوں، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے اور ابھی آپ غلاف شکم جناب آمنہ بنت وہب میں تھے تو اللہ کا حکم ہوا تمام مخلوقات کو کہ اے میری مخلوقات تم سب کے سب میرے محمد کی طرف سجدہ کرنا۔ لہٰذا اشجار سے لے کر، اسمار سے لے کر، درختوں سے لے کر، فرشتوں سے لے کر، نغمان سے لے کر، حوروں نے سب نے محمد مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا۔ یہ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی شان۔ اور کیوں نہ سجدہ ہو، جب جناب یوسف کا سجدہ چاند اور سورج کر سکتے ہیں، فخر یوسف ہے میرا نبی، اور میرا نبی وہ ہے کہ جس کے صدقے میں یوسف کو نبوت ملی۔ جب اللہ کے حکم سے چاند اور ستارے یوسف کی طرف سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا پیغمبر اسلام کی جانب کیا مخلوقات سجدہ نہیں کر سکتی؟ بس سر دست یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری مخلوقات نے حضور کی آمد سے پہلے حضور کا سجدہ کیا۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، اور میرے مولا علی کی شان یہ ہے کہ ابھی مولا علی غلاف شکم فاطمہ بنت اسد میں تھے کہ ان کا رخ کر کے کعبے میں سجدہ کیا۔ اسی لیے آج بھی کعبے کے ماتھے پر نشان موجود ہے، ولادت کا نشان موجود ہے، ہر نمازی کے پیشانی پر سجدے کا نشان، اور کعبے کی دیوار پر آج بھی ولادت کا نشان موجود ہے۔ اسی کے پس منظر میں شاعر نے کہا صدیاں گزری ہیں مگر نقش عیاں موجود ہے، ایسا سجدہ اور عالم میں کہاں موجود ہے، مرتضیٰ کے سامنے ایسے جھکا اللہ کا گھر، آج بھی کعبے کے ماتھے پر نشاں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سید واحد ہاشمی صاحب قادری کا کہ جنہوں نے انٹرویو کا اہتمام کیا اور از خود یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ یہ پیغام ولایت علی
ہر جگہ پہنچاتے رہیں گے اور اس طرح پہنچائیں گے جیسے جناب میثم تمار نے پہنچایا، صحابی رسول جناب حضرت سلمان فارسی نے پہنچایا، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا، جیسے حذیفہ یمانی نے پہنچایا، جیسے صحابی رسول سعد بن سعید نے اس کو پہنچایا، جیسے جناب ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا تم ہمیشہ علی علی کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں علی علی نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے ولایت علی کی اذان دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ اذان دیتے رہیں گے۔ اور آپ ہر سال یہاں پر جو ہے جشن مولا علی اور جشن مولود کعبہ منایا کرتے ہیں؟ یہ ہر سال منائیں گے ہم 16 رجب کی تاریخ ہی کو۔ 16 رجب ہی کی تاریخ میں بھی وہ معجزات ذات امیر المومنین سے ظہور پذیر ہوئے جو 13 رجب کے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ تمام انبیاء کا نزول کعبے میں ہوا اور انہوں نے باری باری مولا علی کا قصیدہ پڑھا۔ دوسرے یہ ہے کہ دیوار کعبہ پھر سے ایک بار شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد کعبے کے باہر آئیں، پھر دیوار چڑ گئی۔ جیسے ہی باہر تشریف لے آئیں فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو لے کر، تیسری خصوصیت سنیے یہ ہے کہ رسول خدا نے آغوش میں مولا علی کو لیا، جیسے ہی آغوش میں علی کو لیا، مولا علی نے سب سے پہلے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا یا اللہ علی نے میرے چہرے کی زیارت کی، قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو مالک پہلے مجھے علی کا چہرہ دکھا، علی کا چہرہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ رسول سے علی نے کہا یا رسول اللہ میں کس سورہ کو پڑھوں، سورہ بقرہ کو پڑھوں، سورہ آل عمران کو پڑھوں، کسی اور سورہ کو پڑھوں؟ تو رسول نے کہا یا علی آپ امیر المومنین ہیں، لہٰذا آپ سورہ مومنون پڑھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، صحابی میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ صحابی نزول قرآن کے بعد قرآن پڑھتا ہے اور ہم سب کا مولا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد اتنا بڑا مجمع تھا جو جناب مولا کائنات کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ سب کے سب جناب ابو طالب کے گھر پہنچے، اور جناب ابو طالب میں ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ سب کے سب مل کر خانہ کعبہ کا طواف کریں، پھر علی کو سلام کریں، پھر جا کر کے نیاز چکیں۔ اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، محفل میں یا علی بھی کرتے ہیں اور نیاز بھی کھلاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ دوستوں ابھی آپ نے ہمارے مولانا مقداد عابدی صاحب کی دل کی آواز سنی، آپ کچھ کہیں گے مولا علی کی محبت میں؟ تو کھڑی آپ ادھر رکیے۔ تو یہاں پر کیا نام ہے آپ کا؟ چراغ علی۔ چراغ علی صاحب کی دل کی آواز سنتے ہیں مولا علی کی محبت میں، رکیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 رجب کا جلوس اور جشن ہو رہا ہے، بالخصوص مولانا ہو چکا ہے۔ مولانا محمد مقداد صاحب شہر کرناٹک ان کے بانی ہیں، اور ماشاءاللہ سے تبرک کا بھی انتظام اچھی طرح سے ہوا ہے۔ یہ ہر سال کی طرح امسال بھی ہم لوگ اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک 13 رجب اور 16 رجب منایا جا رہا ہے، منائے جائیں گے۔ اے مولانا مقداد صاحب نے سب کچھ بتا دیا، اور ہم کیا بتائیں گے اس کے بارے میں۔ مجھے ایسا کہنا ہے کہ
علی کی شان میں اگر کوئی یا علی کہے یا ایک شعر کہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، ایسے ایسے کرشمے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم جو مانگیں محبت علی میں مل جاتا ہے۔ بس مجھے ایک شعر سے اہتمام کرنا ہے، اختتام کرنا ہے۔ مولانا مقداد صاحب جو آپ نے کہا تھا کہ علی اللہ کے گھر آ کے بھی آنکھیں نہیں کھولے، جب رسول خدا آئے تھے ان کے آنے کے بعد ان کی زیارت کی، تو شاعر شعر کہتا ہے خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا، میرے مولا نے جب تک نور پیغمبر نہیں دیکھا۔ بس مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اللہ رسول اور ائمہ الطاہرین کے شکر کے بعد، اور بالخصوص مولانا موصوف مقداد صاحب کی طرف سے تمام مومنین علی پور کی جانب سے، ذاکرین، شعراء، علماء، خطبہ، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں۔ ابھی جشن ہے، جشن کے بعد بھی پھر واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ ان تمام کا شکر دل کی گہرائیوں سے ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیا نام ہے آپ کا؟ واعظ حسین۔ واعظ حسین صاحب کی دل کی آواز سنیں گے، بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ وطن عزیز علی پور میں اور اطراف کے لوگوں میں، یہاں تک کہ بنگلور میں بھی جو ہے بہت کم لوگوں کو 16 رجب کے بارے میں جو ہے یہ بہت کم لوگ جو ہے علم رکھتے تھے، یہ فضیلت بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ہم لوگ جو ہے احسان مند ہیں شیر کرناٹک مولانا سید محمد مقداد عابدی صاحب کا، جنہوں نے 16 رجب کی فضیلت کو آشکار کیا اور لوگوں کے درمیان اس کی فضیلت بیان کر کے 16 رجب کی فضیلت کو اور جو ہے اونچا کیا، اور جو ہے اس کی فضیلت جو ہے حقیقت اپنی جگہ بہت بلند تھی، بس لوگ جو ہے اس سے آشنا نہیں تھے۔ اور میں شکر گزار ہوں اور دل کی آواز کی طرف سے کا کہ انہوں نے جو ہے اس حقیر کو کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس کی پوری جو ہے پورا صحرا جو ہے مولانا سید محمد مقداد عابدی صاحب کے سر پہنچتا ہے، اور ان کے احسانات ہمارے پوری قوم پر ہیں انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ رکیے تو 2 منٹ تو کہیے مولا علی کی محبت میں 2 الفاظ۔ میں سب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید سید علی۔ میں سب پورے علی پور وطن والیاں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مقداد مولوی صاحب سے آج کا جشن جو منائے، جشن ولادت کا جشن منائے، اس سے میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ میری گہرائی سے نہیں، پوری دنیا سے میں آگرہ کرتا ہوں ایسا جشن منا کر، خوشی منا کر ہمارے مولا علی کے عبادت میں، بارگاہ میں ہمیں شامل ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ کوئی نہیں کیا سید سرکار عابدی صاحب کی دل کی آواز سنتے ہیں۔ آئیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پروردگار کی، ہمیں اس قوم میں پیدا کیا، خدا کا شکر ہے۔ سب سے پہلے مولانا محمد مقداد عابدی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ 16 رجب کی تاریخ، مولا علی کی ولادت کی تاریخ ہمیں ہر سال کی طرح رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں، جہاں جب میرے مولا علی کے چاہنے والے ہیں وہ آباد رہیں، خوشحال رہیں۔ مولا علی کے حوالے سے 2-3 شعر پیش کرنا چاہوں گا، ملازم ہوں۔ میرے لب پر جو حیدر کا نام آ گیا، میرے لب پر جو حیدر کا نام آ گیا، ہر فرشتوں کا مجھ پر سلام آ گیا، ہر فرشتوں کا مجھ پر سلام آ گیا۔ آج کے دن سے بہتر کوئی دن نہیں، آج کے دن سے بہتر کوئی دن نہیں، آج شیعوں کا پہلا امام آ گیا، ہم شیعہ کا پہلا امام آ گیا، سب کا پہلا امام آ گیا۔ اور دوسری شعر دیکھے، ہر حسینی کو محشر کے دن دیکھ کر، ہر حسینی کو محشر کے دن دیکھ کر بولے آقا کہ میرا غلام آ گیا، بولے آقا کہ میرا غلام آ گیا۔ پیاس میں لے لیا جس نے مولا کا نام، پیاس میں لے لیا جس نے مولا کا نام، اس کے ہاتھوں پر کوثر کا جام آ گیا، اس کے ہاتھوں پر کوثر کا جام آ گیا۔ ماشاء اللہ۔ دوستوں ابھی آپ نے یہاں پر بہت سارے مولا علی کے چاہنے والوں کی دل کی آواز سنی، اور
خاص الخاص جو ہے مولانا محمد مقداد صاحب کی عابدی صاحب کی دل کی آواز سنی. انہوں نے بڑے پیارے انداز میں اپنی دل کی آواز بیان کی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مولانا سید محمد مقداد عابدی صاحب کو اللہ پاک خوش و آباد رکھے, سلامت رکھے, لمبی عمر کے ساتھ رکھے, جنہوں نے مولا کائنات کا جشن ولادت کا دن اور 16 رجب کا مولود کعبہ کا دن جو بنایا گیا ہے بڑی بہترین انداز میں, بڑے محبت سے, تو مولا ان کو سلامت رکھے. اور جیسا کہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, نبیوں کے تاجدار ہیں نانا حسین کا, ایک پل کی تھی زندگی یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اللہ مولا علی کے چاہنے والوں کو خوش و آباد رکھے, سلامت رکھے, لمبی عمر کے ساتھ رکھے. یہی میرے دل کی آواز ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ. خدا حافظ. السلام علیکم. جے ہند, جے کرناٹکا, یا علی مدد.